سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب اللہم صل علی محمد و آل درود پڑھ لیجئے بآواز بلند سے مل کر اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے اللہم صلی علی۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے بلند آواز کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل۔ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ احزاب کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اتنی معروف ہے کہ ماشاءاللہ سب کو حفظ ہے، اور شاید ہی پیغمبر کی مناسبت سے، نبی اکرم کی مناسبت سے کوئی ایسی محفل ہو کہ جس میں یہ آیت نہ پڑھی جاتی ہو۔ اب یہ اور بات ہے کہ دنیا کو مفہوم آیت پتہ چل جائے تو شاید پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ بیدار ہیں یا نہیں؟ اعلان کیا ہو رہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اگر آج کی مناسبت ذہن میں ہے تو بس بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے۔ اور ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، اور ایمان والوں تم بھی بھیجو۔ عجیب بات ہے، کام ایک ہے، کرنے والے تین ہیں۔ اللہ بھی وہ کام کر رہا ہے، ملائکہ بھی کر رہے ہیں،
آپ بھی کر رہے ہیں، تینوں کی نہ جنس ملتی ہے نہ فصل ملتی ہے، تو بات تو طے ہو گئی نا کہ اگر ایک ہی کام کو اللہ بھی کرے اور کوئی بندہ بھی کرے تو اس کی توحید کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا ہے۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ کام ایک ہی ہے، کرنے والے تین ہیں، اللہ بھی کر رہا ہے، ملائکہ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، اس کے کام میں شریک ہیں۔ بیدار ہیں یا نہیں ہیں؟ امت شریک ہو جائے تو اس کی توحید پہ لرزہ طاری نہیں ہوتا، یہ 14 شریک ہو جائیں تو توحید پہ لرزہ طاری ہے۔ جو ہے یا نہیں ہے جناب؟ اللہ بھی کر رہا ہے، ملائکہ بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ تو بھئی اب اللہ اپنے حبیب پہ کیسے درود بھیجتا ہے، ملائکہ کیسے بھیجتے ہیں اور آپ کیسے بھیجتے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ میں اسی کو حل کرنا ہے آج۔ عجیب بات ہے کہ اس آیت پہ جہاں جہاں بھی میں نے بحث کو ٹٹولا، یہ تو سب نے لکھا ہے کہ ہم کیسے درود بھیجتے ہیں، نتیجہ درود کیا ہے، لیکن یہ مجھے بہت کم کہیں ملا کہ وہ کیسے درود بھیجتا ہے۔ آل محمد کے علاوہ نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی بتا سکتا ہے۔ جو ہے یا نہیں ہے جناب؟ تو اب وہ کیسے درود بھیجتا ہے؟ بھئی ایسے بھیجتا ہے جیسے آپ اور ہم بھیجتے ہیں، ایسا الفاظ سے درود بھیجے گا، یہ اللہم صلی علی اس طرح سے بھیجتا ہے۔ مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا یقول ولا یلفظ، وہ کلام تو کرتا ہے لیکن الفاظ سے نہیں کرتا، نہ وہ خود بولتا ہے نہ الفاظ کی ندا کو سنتا ہے، اسی لیے تو عمل کا دار و مدار نیت پہ رکھا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ نہ الفاظ کو سنتا ہے نہ الفاظ سے بولتا ہے، وہ تو کسی شے میں کلام کو خلق کرتا ہے، وہ کلام کا خالق تو ہو سکتا ہے لیکن کلام کرنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر الفاظ ہوں گے تو زبان ہوگی، ہونٹ ہوں گے، جسم ہوگا۔ اچھا، جب ایک کلمہ زبان سے نکلتا ہے تو جب وہ کلمہ ادا ہو رہا ہے اس وقت حال ہے، جب ادا ہو چکا تو وہ ماضی ہو گیا، جب تک ادا نہیں ہوا تھا مستقبل تھا۔ جو زمانوں میں قید ہو وہ رب ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا معنی ہے وہ الفاظ سے تو درود پڑھتا نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ الفاظ اگر ہوں تو رب تو نہیں رہتا۔ اب ادھر یہ کیا بحث کرنا کہ طور پہ کون بول رہا ہے، اب اس بحث کو یہاں کیا کریں کہ جب الفاظ ہی نہیں ہے تو اب کوہ طور پہ کون صدا دے رہا ہے؟ اب موسیٰ کو جو الفاظ آ رہے ہیں وہ الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب یہ بحث کیا ہو، لیکن اتنا تو طے ہے کہ وہاں الفاظ نہیں ہیں۔ اچھا، جب درود بھیجتا ہے تو اس درود کی اہمیت اتنی ہے کہ اپنی عبادت کو مشروط کیا ہے ان پر درود بھیجنے سے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عبادت کی قبولیت کی شرط کس پہ ہے؟ ان پہ درود پہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ان پہ درود ہے تو نماز ہے،
اگر ان مصطفیٰ پہ اور آل مصطفیٰ پہ درود نہیں تو نماز ہوتی ہی نہیں. امام شافعی نے کیا کہا؟ لا صلاۃ لہ. یہ نہیں کہ نماز ہوئی یا پر غلط ہوئی. امام شافعی کہہ رہے ہیں سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی. یعنی اگر محمد و آل محمد پہ درود نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی. یعنی عبادت اس کی ہے، درود محمد و آل محمد پر ہے، لیکن قبولیت کی شرط ان پر درود ہے. عبادت اللہ کی ہے، قبولیت کی شرط غیر اللہ بنے ہوئے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ اچھا یہ بتائیے ان کے علاوہ کسی اور پر درود نماز میں ہو سکتا ہے؟ بشکل درود، بھئی دیکھیں جتنی بات کہہ رہا ہوں اتنی بات کا ذمہ دار ہوں. بشکل درود ان کے علاوہ کوئی نماز میں آ سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ صاحب ہمارے اوپر بھی نماز میں درود ہوتا ہے؟ تو بات تو طے ہو گئی. اب کسی اور تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو درود کی صورت میں نماز میں ہو انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، جو نماز سے باہر ہو وہ امتی ہوتا ہے. بات تو طے ہو کہ یہ نماز کے اندر ہے، امتی نماز کے باہر ہے. تو نماز کے اندر والا باہر والے کے برابر ہو سکتا ہے. تو جب نماز کے اندر والا باہر والے کے برابر نہیں ہو سکتا تو اہل بیت اصحاب کے برابر کیسے ہو سکتے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 1 سیکنڈ کا درود ہے، پوری نماز پہ حاوی ہے. 1 سیکنڈ کیا ہے یا نہیں؟ پوری نماز پہ حاوی ہے. اور ان کے تعارف کا خالق کی نگاہ میں اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جب نماز پڑھو جب تک یہ ذہن میں نہ آ جائے بابا ذہن میں آئے بغیر درود ہے، تو اس سے زیادہ بہتر طریقہ ان کے تعارف کا ہو سکتا تھا کہ نماز اس کی ہو، درود ان پر ہو. اور یہ درود ہی کا کمال ہے کہ درود کے بعد سلام ہے. بابا درود کے بعد سلام ہے یا نہیں ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی ہے یا نہیں ہے؟ نبی آپ پر سلام. کاف ضمیر خطاب ہے یا نہیں ہے صاحب؟ ضمیر خطاب ہے یا نہیں ہے؟ نبی آپ پر سلام. ضمیر خطاب کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہ دور جو بیٹھا ہے اس کے لیے یا جو سامنے بیٹھا ہے؟ یعنی ادھر نماز تمام ہوئی اور سلام پڑھا کہ السلام علیکہ، نبی سامنے حاضر ہے. تو بابا جو نماز میں السلام علیکہ کہہ کے حاضر ناظر مانتا ہے اسی نماز کے خطبے میں بھی تو کبھی حاضر ناظر مانا کرے. حاضر مان رہا ہے یا نہیں مان رہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام، والسلام علینا، ہم پر بھی سلام، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور آل محمد پر بھی سلام.
پہلے نبی پھر آل محمد. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے دنیا کہتی ہے صاحب نماز پہ بات نہیں کرتے آپ، تو آج نمازی پہ بات ہو جائے ذرا. پہلے نبی، ادھر عباد صالحین، عمل صالح کرنے والے نہیں، صالحین. عمل صالح کرنے والا امتی ہوتا ہے، صالحین آل محمد ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن میں انبیاء کی دعا ہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، پروردگار ہمیں ملحق کر دے صالحین سے، یعنی وہ امام بن کے آگے چلیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں. یعنی انبیاء جن کے پیچھے چلنے کی تمنا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، ان صالحین پہ آپ نماز میں سلام کر رہے ہیں، اور درمیان میں آپ خود. پھر بھی دنیا آل محمد کے کرم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. السلام علینا پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ہم پہ سلام. اچھا یہ ہم نے کیا کمال کیا ہے؟ سوچا کبھی؟ ہر کوئی ذرا خود اپنے سینے میں جا کے. جو بات پورے دن یاد نہیں آتی نا، وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے. کرے نا محاسبہ اپنا خود ہے. اب مولانا پڑھ رہا ہے نماز اور دماغ صاحب مجلس کا ٹائم ہو رہا ہے، جانا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے باوجود اتنا یقین کہ السلام علینا، ہم پر سلام. تو اتنا تو طے ہے کہ یہ یقین جو نماز کے بعد آیا، یہ عمل کی وجہ سے نہیں آیا، عقیدے کی وجہ سے آیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عمل تو دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے. بابا عمل تو ہم سب کا سامنے ہے نا ہمارے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کہہ سکتا ہے، ایک سجدے میں بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنا خالص ادا کیا کہ قبول ہو گیا. بتائیے مجھے آپ، ہم سب اپنا محاسبہ کریں بیٹھ کے. اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سبح تسبیح فاطمہ زہرا فقط ذکر ذکرن کثیرا. جب راوی نے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول عبادت کے قبولیت کا طریقہ کیا ہے، عبادت کو کثیر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن ذکرن کثیرہ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے؟ ایمان لانے والوں، اس کا ذکر کثرت سے کرو. کون سا کثیر؟ آپ کا اور ہمارا کثیر. وہ کثیر جسے اللہ کثیر سمجھے. مجھے بتائیے پوری زندگی بھی اگر عبادت میں گزر جائے، ہم میں سے کوئی ایک دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے اس کی نگاہ میں کثیر عبادت کی ہے؟ مولا علی سے جب پوچھا کسی نے کہ اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان کا جو کیا فرق کیا ہے، دونوں میں نسبت کیا ہے، امام نے کہا بس یوں سمجھو کہ یہ پوری کائنات، یہ 60-70 برس کی زندگی نہیں، آدم سے خلق ہونے سے لے کر اور قیامت تک، یہ پوری کائنات آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسی ہے کلمح البصر، جیسے کہ پلک جھپکنے کی مانند ہے، کہ پلک کو جھپکایا اور ختم ہو گئی. اتنی کثیر دنیا اس کی نگاہ میں اتنی قلیل ہے کہ پلک جھپکنے کی مانند ہے. تو اب جسے وہ کثیر کہے، اس کا کثیر کیا ہوگا؟ کوئی دنیا میں ناپ سکتا ہے اس کی کثرت کو؟ اور قرآن کہہ رہا ہے ذکر کثیر کرو. ایک تو اس کا کثیر، اور وہ بھی ذکر بنے، اور وہ بھی ہم کریں.
تو مالک یہ کام تو ہی کرا سکتا ہے کسی سے، ہمارے بس میں تو ہے نہیں کہ ذکر تیرا کریں اور اتنا کثیر کریں کہ وہ تیری نگاہ میں کثیر بن جائے. تو جناب حکم تو ہے قرآن کا، کرنا تو ہے. امام کے علاوہ اور کون بتا سکتا ہے؟ امام نے کہا بس نماز کے بعد ہماری جدہ فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھ لیا کرو، یہی عبادت کثیر ہے. ایک تسبیح، جس بی بی کے نام کی ایک تسبیح 2 رکعت نماز کو اس کی نگاہ میں کثیر بنا دے، وہ آل محمد کیا ہوں گے؟ تو اب جناب درود اور درود کے بعد سلام، بات تو وہیں رکی ہوئی ہے. ایسا نہیں میں گھما گئے اور نکل گئے، چلو جی نہیں ہے یہاں پر، بات تو وہیں رکی. اللہ درود بھیج رہا ہے، ملائکہ بھیج رہے ہیں، اور آپ کو بھیجنا ہے. بس اب وہ درود کیسے بھیجتا ہے؟ اب جا کے دیکھیے علماء نے کیا لکھا. الصلاۃ ہوا فی القرب انزال الرحمہ علیہ ہوا صلوات عند اللہ. کیا معنی ہے صلوات کے، درود کے کیا معنی ہے؟ ان 14 کو نظام ولایت میں جب خالق اپنے سے قریب کرتا ہے اور اس قربت کے نتیجے میں اپنی رحمتوں کو ان پہ نازل کرتا ہے، اسے صلوات کہتے ہیں. بات پہنچ رہی؟ نظام ولایت میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جو نظام ولایت میں تینوں شامل ہیں، اللہ بھی، رسول بھی، اور یہ 12 بھی ہے یا نہیں؟ اور سیدہ مرکز ولایت ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ نظام ولایت میں شامل ہی اس کو کرے گا کہ جسے اپنی عزت میں شامل کرے. ہاں 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 ہاں. کچھ سورہ منافقون نگاہ میں ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. سورہ منافقون کیا کہہ رہی ہے جناب؟ یہ جو وَلِلَّهِ ہے نا، جار اور مجرور، للہ لام حرف جر اور اللہ مجرور جو حرف جر کے ساتھ آیا. اگر اور عزت مضاف الیہ، توجہ ہے جناب، جار اور مجرور جب پہلے آ جائے تو وہ ملکیت کے معنی دیتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ نہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اتنا آسان ہو جائے گا، بات پہنچ جائے گی. للہ جار مجرور ہے نا، کس کے معنی دیتا ہے؟ ملکیت کے. ترجمہ کیا ہوا؟ عزت کا مالک اللہ ہے، ولی رسول ہی، اور اللہ کا رسول ہے. رسول نہیں، رسول. مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا. رسول نہیں کہا ہے، رسول کہا ہے. عزت کا مالک اللہ، عزت کا مالک رسول، اور عزت کے مالک آل محمد. امام نے کہا الائمۃ الطاہرین. یہاں مومنین سے مراد عام مومنین نہیں ہے، ہم ائمہ طاہرین مراد ہے. عزت میں اپنے ساتھ شامل کیا یا نہیں کیا؟ یہ کون سی عزت ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی دنیاوی عزت ہے. گاڑی ہو، بنگلہ ہو، 4 آدمی آگے پیچھے ہوں،
ہے اپنا ملک و صاحب تو 6 گارڈ بھی ہوں، یہ وہ والی عزت ہے؟ یہ اللہ کی عزت ہے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ بات پہنچنا ضروری ہے. جس عزت کا مالک اللہ ہے اس عزت میں مصطفیٰ کو بھی شامل کر رہا ہے اور آل محمد کو بھی شامل کر رہا ہے. بات تو طے ہو گئی. زہرا کا کف ہو ہی وہ سکتا ہے کہ جو اس کی عزت میں شامل ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ عزت میں شامل کیا یا نہیں کیا ان کو؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافق اس عزت کو نہیں جانتا. کیا منافق اللہ کو نہیں جانتا؟ کیا منافق رسول کو نہیں جانتا؟ تو یہ کن کی عزت ہے کہ جس کو منافق نہیں جانتا؟ یعنی اللہ دکھانا ہی ان 12 کی عزت چاہتا ہے کہ جس کو منافق نہیں جانتا. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ کافرین نہیں کہا، منافق کہا. منافق عزت کو نہیں جانتا. تو اب جب درود میں شامل تو عزت میں بھی شامل. کچھ ابھی وقت ہے. کچھ سورہ توبہ کچھ ذہن میں تو ہے نا؟ 105ویں آیت، 9واں سورہ 105ویں آیت، ورس نمبر 9، سورہ نمبر 9 ورس نمبر 105. قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور یہ تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. درود میں بھی شامل، عزت میں بھی شامل، اعمال کی گواہی میں بھی شامل. اعمال ظاہری ہیں یا انما الاعمال بالنیات؟ بابا عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے. خدا کہہ رہا ہے میں عمل کو دیکھ رہا ہوں، رسول دیکھ رہا ہے، آل محمد دیکھ رہے ہیں. اگر موجود نہیں ہے تو دیکھ کیسے رہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھنے کے لیے حیات لازم ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ہے. فَسَيَرَ اللَّهُ دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں گے. یعنی جب تک کائنات ہے کم سے کم ایک دیکھنے والا تو ہے. اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اچھا دیکھ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ آخرت میں گواہ ہیں. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہا یا نہیں کہا سورہ بقرہ میں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَجَعَلْنَاكُمْ آل محمد تمہیں امت وسط بنایا. امت وسط سمجھتے ہیں؟ درمیان کی امت، ادھر خالق ادھر مخلوق اور بیچ میں ہے آل محمد. جبھی تو ادھر سے لیتے ہیں ادھر پہنچا دیتے ہیں، ادھر سے لیتے ہیں. ایک رخ آپ کی طرف ہے، بیدار ہیں یا نہیں ہے؟ ایک رخ اس کی طرف ہے. جس نے ادھر والا رخ دیکھا اس نے کہا یہ تو ہم جیسے ہیں، اور جس نے صرف وہ والا رخ دیکھ لیا اسی نے تو کمظرفی کی اور علی پر الوہیت کا گمان کیا. کمظرف کیوں کہا میں نے؟ اگر نصیری کمظرفی نہ کرتا تو نہ جانے علی ابھی اپنے کتنے فضائل اور بیان کرتے.
فضائل میں رکاوٹ بن گیا نصیری یا نہیں بن گیا؟ تو اب امت وسط ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ درمیانی امت ہیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ان کو گواہ بنایا ہے آخرت میں اعمال پر. اسی لیے تو دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کے ہر عمل کے گواہ ہیں یہ 14. دیکھیں قرآن ہے، کہانی کی کتاب نہیں ہے. میں نے ایک روایت بھی نہیں پڑھی ہے ابھی تک. ان کے علاوہ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ چلیے، اما ہمیں تو دیوار کے پار نظر نہیں آتا، اور ہم امت کے اعمال کو دیکھیں گے. رسول نماز پڑھا رہے ہیں، جب نماز ختم کی تو پیاروں سے کہا، پیارے دلاروں سے کہا، بھئی دیکھیں نا چاہنے والے ہیں نا رسول کے، کہا کہ مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جایا کرو. لا تسبقونی بالرکوع، مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جایا کرو. نماز کو جلدی جلدی نہ پڑھا کرو. بھئی کچھ پڑھتے ہوں گے نا، ہو سکتا ہے بزرگی کی وجہ سے جلدی پڑھتے ہوں، کچھ ہوں گے. تو جب نماز ختم کی اور پیغمبر نے کہا تو پیاروں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو آگے نماز پڑھ رہے تھے، یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ نبی نے کہا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہی علی سے کہا تھا کہ یا علی زرا تو پہنی نہیں، آگے والے کو تو روک لیں گے، اگر کوئی پیچھے سے حملہ کر دے. تو پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ کہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، علی ہی سے جا کے پوچھ لو. تو علی نے وہی جواب دیا جو پیغمبر نے دیا تھا کہ میری نگاہ جیسے آگے دیکھتی ہے. شہادت اعمال. سورہ توبہ 9 سورہ آیت کا نشان 105، سورہ منافقون آیت کا نشان 8، یہ عزت میں شامل ہیں. سورہ توبہ کہہ رہی ہے اعمال کو دیکھتے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیتوں کو نہیں جانتے تو وہاں گواہی کیسے دیں گے؟ اب جملہ لے لیجئے، ہر انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کو جو پڑھ لیتا ہے اسے امام زمانہ کہتے ہیں. ایسے ہی آپ کیا کوئی روا روی میں کہہ رہے ہیں امام حاضر؟ قرآن دلیل دے رہا ہے. حاضر نہ ہوتا تو تمہارے عمل پہ گواہ کیسے ہوتا؟ حاضر نہ ہوتا تو ہمارے عمل کو ہر لمحے دیکھ کیسے رہا ہوتا؟ حاضر نہ ہوتا تو وہاں ہمارے عمال کی گواہی کیسے دیتا؟ یعنی عمال قبول ہی اس بنیاد پر ہوگا. اگر گواہ گواہی نہ دے تو کہاں قبول ہو؟ یعنی قبول ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں گواہ یہ 14. تو بنیاد ان کی گواہی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسی لیے تو نماز کی قبولیت ان کے درود پہ رکھی ہے. گواہ جو ان کو بننا ہے. تو اب درود میں بھی شامل، عزت میں بھی شامل، اعمال کے دیکھنے میں بھی شامل. بابا ایک حاضر نہیں ہے، پورے 14 کے 14 حاضر ناظر ہیں. تو اب صلات کے کیا معنی ہے جناب؟ درود کے کیا معنی ہے؟ اللہ درود بھیج رہا ہے، بات تو وہیں رکی ہے. اللہ درود بھیج رہا ہے، کیا معنی ہے؟ قرب ولایت میں ان کو جب قریب کرتا ہے تو اس قرب کے نتیجے میں رحمت کو نازل کرتا ہے. یہ ہے اللہ کا درود بھیجنا. اچھا سب پہ درود ہے جناب؟ کس پہ ہے درود؟ درود تو نبی پاک پر ہے. تو کیا سب رحمت سے مایوس ہیں؟ رحمتیں تو سب کو مل رہی ہیں. درود مصطفیٰ پر ہے، اور صرف مصطفیٰ پہ تو ہے نہیں. پیغمبر نے کہا لا تصلی علیہ صلاۃ البترا، یہ آدھی صلوات پڑھ کے مجھ پہ احسان مت کیا کرو.
کہ میرا نام لیتے ہو میری آل کا نام نہیں لیتے، تو صلاۃ تو مکمل نہیں ہے جب تک آل محمد پہ درود نہ ہو. تو اب ساری رحمتیں اس کے قرب ولایت میں ہیں آل محمد و آل محمد پر. آدم کو رحمت چاہیے کہاں سے ملے گی؟ جی نوح کو رحمت چاہیے کہاں سے ملے گی؟ موسیٰ کو رحمت چاہیے کہاں سے ملے گی؟ ابراہیم کو نار نمرود سے بچنے کے لیے رحمت چاہیے کہاں سے ملے گی؟ نوح کو کشتی بنانے کے لیے اس کی رحمت چاہیے کہاں سے ملے گی؟ ایوب کے اپنے مرض ٹھیک کرنے کے لیے رحمت چاہیے کہاں سے ملے گی؟ یوسف کو رحمت کہاں سے ملے گی؟ ذات مصطفیٰ سے ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اب ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، تو کیا ملائکہ دعا، اچھا رسول خود بھی کہنے لگے کہ اگر یہ مانا ہے تو کیا رسول خود درود نہیں بھیجتے ہوں گے؟ دیکھیں کیسا کیسا پھنساتے ہیں یار لوگ. رسول خود بھی درود بھیجتے ہیں، تو اس میں کیا بات ہے؟ شہید اللہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے. امام نے کہا جیسے وہ اپنی گواہی خود دے رہا ہے ایسے ہی مصطفیٰ پہ بھی اپنا درود خود ہے. وہ بھی تو خود اللہ ہو کے گواہی دے رہا ہے اپنی، یا نہیں دے رہا ہے؟ ایسا. اور ملائکہ دعائے رحمت کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. کن کے لیے کر رہے ہیں؟ للمحبین آل محمد، آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھی درود بھیجیں. تینوں معنی واضح ہو جائیں. اس کے کیا معنی ہے؟ آپ کے اور ہمارے درود بھیجنے کے کیا معنی ہے؟ ہم کر رہے ہیں دعائے رحمت، کہ جب ہم رحمت کی دعا کریں گے تو اس کے جواب میں محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اللہ ہمارے اوپر بھی رحمتوں کو نازل کرے گا. یعنی اس کا درود بھیجنا انزال رحمت، ملائکہ کا درود بھیجنا دعائے رحمت، ہمارا درود بھیجنا طلب رحمت. اسی لیے امام نے کہا کہ جتنا درود بھیجو گے اتنا دل سے نفاق دور ہوتا چلا جائے گا. کیوں نفاق دور ہوگا؟ کیونکہ طلب رحمت ہے، دعائے رحمت ہے. اب جب درود ان پر ہے اور شرط لگا دی عبادت کی قبولیت کی، بات تو طے ہو گئی، بات تو بالکل واضح ہو گئی. جب شرط ان پر درود ہے تو سوائے ان کی محبت کے علاوہ مصطفیٰ کسی کی مودت کو اجر رسالت کہہ ہی نہیں سکتے. ممکن ہی نہیں ہے. بابا ان کی محبت اجر ہے ہی اسی بنیاد پر، کیونکہ نماز کی قبولیت کی شرط ہے. ان قبلت قبلا ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا. نماز قبول ہوگی تو ہر عمل قبول. اور نماز منہ پہ مار دی گئی، ہر عمل منہ پہ مارا جائے گا یا نہیں؟ تو اسی لیے ان کی محبت کو اجر رسالت بنایا یا نہیں بنایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کہہ لے کہ صاحب شرعی واجب تو نہیں ہے، بس آخری استدلال اور آپ کی زحمت تمام. کہہ لے کہ صاحب شرعی واجب تو نہیں. کہاں سے لاتے ہیں لوگ. کہا صاحب یہ کہاں سے لے؟ کہا اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی نماز پڑھے اور روزہ چھوڑ دے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے نماز پڑھنے کا ثواب ملا، روزہ چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے نماز بھی گئی؟ ذرا سے 2 منٹ سے توجہ میری طرف ہو جائے، ابھی 2 منٹ میں نتیجہ دے رہا ہوں. کہہ سکتا ہے کوئی جناب؟ اچھا کوئی نماز پڑھ کے ہی نہ دی کسی نے پوری زندگی، لیکن استطاعت آئی تو حج پہ چلا گیا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا حج نہیں ہوا؟
بابا واجب کہتے ہی اسے ہیں کہ دوسرا اس کی جگہ لے ہی نہیں سکتا. واجب کی تو تعریف ہی یہی ہے. اگر دوسرا اس کی جگہ لے لے تو واجب کیسے ہوگا؟ واجب تو کیسے ہی اپنی جگہ مستقل شرعی حکم کو ہے. بابا فجر کی 2 رکعت گئی، صبح سے رات تک 1000 نوافل بھی پڑھ لیں اگر، تو اس 2 رکعت کی جگہ پہ نہیں آ سکتے. بات تو طے ہو گئی. اگر ایک واجب چھوڑو تو اس کا اثر دوسرے واجب پر نہیں آتا نا. ہر واجب اپنی جگہ مستقل ہے نا. اگر اہل بیت کی محبت شرعی واجب ہوتی تو آخرت میں بہت سے نکل آتے. کا پروردگار فہرست تو بنا، سارے واجب کیے ہیں، ایک ہی واجب تو چھوڑا ہے نا. جو سارے کیے ہیں ان کو وزن کر لے، ایک جو چھوڑا ہے اس کا گناہ ایڈ کر دے. جنت تو پھر بھی مل جائے گی، کیونکہ سارے واجب کیے ان کا وزن زیادہ ہے. ایک شرعی واجب چھوڑا ہے، اسی لیے پروردگار نے طے کیا کہ واجب نہیں بناؤں گا، رسالت کا اجر بناؤں گا، تاکہ نہ کرنے پہ سارے واجب منہ پر مار دے. بہت توجہ. علم کلام کی بحث عرض کر رہا ہوں میں، اس کو خالی ذاکری مت سمجھ لیجئے گا. علم کلام کی عرفاء کی متکلمین کی بحث پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر واجب ہوتا تو سب یہ کہتے مالک ایک ہی تو چھوڑا ہے، بخش دے. کاجب رسالت ہے، نماز بھی گئی، وہ قرآن کی تلاوت دن کی رات کی سب ختم. اگر ان کی محبت نہیں، بس عزیزوں، اگر امت نے مانا ہوتا تو نبی کو آخری وقت میں قلم دے دیا ہوتا. یہی کہہ رہے ہیں نا کہ قلم لاؤ، کرتاس لاؤ. اور کمال آپ دیکھیے کہ 6 جگہ پر بخاری نے لکھ دیا. یہ بھی معجزہ ہے اللہ کا. یعنی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی جہالت پر کتنا یقین تھا بزرگوں کو. 6 جگہ لکھ کر بھی آج بھی ہو جناب دودھ کے دھلے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا کہا کہ ماشانو کل حجارہ. اب میں کیا جملے دوہراؤں. کہا کہ نسیان ہو رہا ہے، بیماری کی حالت میں. حجرہ جانتے ہیں جو بڑبڑاتا ہے انسان حالت بیماری میں. قد وقع الوجہ بخاری، ان پر نسیان کی کیفیت طاری ہے، اور وہیں پر جھگڑا شروع ہو گیا. نبی کے بعد جھگڑا نہیں ہوا ہے. بخاری نبی موجود ہیں، پیغمبر نے کہا آپ کو تمیز نہیں ہے صحبت رسول میں بیٹھنے کی. بخاری، مسلم، ترمذی، حاکم سب نے لکھا اور بار بار لکھا اور دل کھول کے لکھا کہ آپ کو تمیز نہیں ہے بیٹھنے کی. اس طرح سے نبی کی صحبت میں بآواز بلند گفتگو کی جاتی ہے. قرآن کہہ چکا ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. یہ طریقہ ہے نبی کی صحبت میں بیٹھنے کا. کہ قوموا انی، تشریف لے جا سکتے ہیں. میں نے تو بڑا مہذب ترجمہ کیا ہے، ترجمہ تو کچھ اور ہی ہے. تو اب جب نبی نے کہہ دیا تو اب آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے.
اور نبی تو پہلے ہی کہہ چکے تھے لعن اللہ من تخلف جیش الاسامہ، کوئی رکے گا نہیں یہاں پہ، سب جاؤ اسامہ کے ساتھ. نبی چاہتے ہی نہیں تھے. لعن اللہ من تخلف جیش الاسامہ، بخاری. اب نہ معلوم غدیر میں تو نبی کی صحت اتنی اچھی ہے کہ پالان شتر کے منبر پہ بیٹھے ہیں، علی کا ہاتھ بلند کیا ہوا ہے، اور بس غدیر سے واپس آئے ہیں تو کیا ایسا ہوا، کچھ تو ہوا. بخاری نے بھی لکھا، مسلم نے بھی لکھا، کچھ تو ہوا کہ نبی کی حالت اتنی کمزور ہو کہ وہ نبی جو اپنے پورے توانائی اور آب و تاب کے ساتھ وہ گرمی کے جس کے اندر جوان کھڑے ہوئے کانپ رہے ہیں، اور پیغمبر پوری شان کے ساتھ پالان شتر کے منبر پر 2.5 گھنٹے کا خطبہ دیا. اس نبی کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں مصطفیٰ. اللہ اکبر. بس عزیزو، جب وقت آخر قریب آیا، ایک مرتبہ علی کو کہا کہ علی میرے سینے میں جیسے آگ لگ رہی ہے. عزادار و بخاری نے لکھا 8 مشکیں پانی کی رسول پر بہائی گئیں، لیکن پھر بھی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے کہ آگ لگی ہوئی. مسلمانوں نے سکون سے جانے بھی نہیں دیا ہے نبی. کیوں نہ زہرا کہے صبت علی الایام، صبت علی المصائب، لو کہنا صبت علی الایام سرنا لیالی. بابا آپ کے بعد اتنے ستم پڑے کہ اگر دنوں پر بھی پڑتے تو دن تاریک ہو جاتے. بس عزادارو، وقت آخر قریب آیا. 3 روز کی تکلیف کے بعد ذرا سا پیغمبر سوئے ہیں کچھ لمحے کے لیے. بس ابھی پیغمبر سوئے ہی تھے، شہزادی فاطمہ زہرا تشریف فرما ہے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی. دروازے پہ دستک کا ہونا تھا. ایک مرتبہ اجازت لینا چاہی بی بی سے، کہا کہ رسول اللہ سے ملاقات کرنا ہے. بی بی کہتی ہے بابا کا مزاج اچھا نہیں. عزادارو، جب دوبارہ دستک ہوئی نا، ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ آنکھوں سے گرم گرم آنسو رسول کے پاہائے مبارک پر گرے. ایک مرتبہ پیغمبر کی آنکھ کھلی، دیکھا ارے میری جگر گوشے نے رونا شروع کر دیا، میری بیٹی نے رونا شروع کر دیا. ایک مرتبہ بھی کہتی ہے بابا آج تک کبھی دروازے پہ آئے ہوئے کو پلٹایا نہیں ہے آل محمد نے. کہ بیٹی وہ احرابی نہیں ہے، وہ ملک الموت ہے، اور وہ اجازت چاہتا ہے. بیٹی تمہاری اجازت کے بغیر اندر آ نہیں سکتا، اس کو اجازت دو کہ وہ اندر آ جائے. عزادارو، بس ملک الموت آیا. ایک مرتبہ نبی نے کہا ذرا سا رک جا، ابھی جبریل آ رہا ہے، جبریل آ رہا ہے. عزادارو، جبریل آیا اور کافور بھی لے کر آیا اور کہا کہ قسمہ فی آلہ، کا کچھ اپنے لیے رکھیے، باقی اپنی حال میں تقسیم کر دیجئے. عزادارو، رسول اللہ نے کچھ مولا علی کے لیے رکھا، کچھ مولا حسن کے لیے، کچھ شہزادی فاطمہ کے لیے. عزادارو، ننا شہزادہ بھی تو کھڑا دیکھ رہا
ہے نا. حسین بھی تو کھڑے دیکھ رہے ہیں. کہا نانا کیا مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ جنت سے آیا ہوا کافور حسین کے لیے رکھا ہو. ایک مرتبہ نبی کہتے ہیں بیٹا حسین اس کی ضرورت اسے پڑتی ہے جسے غسل دیا جائے, جسے کفن دیا جائے, جس کا لاشا. بس عزادارو پیغمبر کا وقت آخر اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. مولا علی آئے, ایک مرتبہ اپنے سینے پہ رسول کو لٹایا, اپنے سینے پہ لٹایا. عزادارو وہ کیا وقت تھا کہ جب علی رسول کے سینے پہ سوتے تھے. آج رسول اللہ علی کے سینے پہ ہے. وصیتیں کی معصوم کی نماز غیر معصوم نہیں پڑھ سکتا, معصوم کو غسل و کفن غیر معصوم نہیں دے سکتا. علی غسل بھی دینا, کفن بھی پہنانا, علی نماز خود پڑھنا, پیچھے زہرا کو کھڑا کرنا, حسن و حسین کو کھڑا کرنا, کوئی دوسرا نہ آنے پائے. بس عزادارو وصیتیں ہو گئی. اور طریقہ ہے نا کہ جب باپ دنیا سے جاتا ہے تو بیٹی کو پرسا دیا جاتا ہے. جانتے ہو نا زہرا کو کس طرح سے پرسا دیا ہے مسلمانوں, کہ جب دروازے پر آئے اور ایک مرتبہ دروازے پر لات لگی اور میں نے عراق کے ممبروں سے اپنے اساتذہ سے جملہ سنا ہے, کہتے ہیں بین الحائط والدار شہزادی فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان عزادارو دروازے کو جلا کے زہرا کو پرسا دیا. یہ ایک بیٹی کا پرسا ہے اور وہ زینب عالیہ کا پرسا ہے کہ جب حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑ رہے تھے تو امت نے پرسا دیا. اب جو دیکھا تو مشلے لیے ہوئے گھڑ سوار آ رہے ہیں. اب جو خیموں میں آگ لگی, بی بی آئے خیمے سے دوسرے خیمے, ماتم حسین. کا جنازہ اٹھاتے ہیں, مولا علی نبی کا جنازہ اٹھاتے ہیں. زہرا کے گھر ہے آج فضا غم سے سوگوار, زہرا کے گھر ہے آج فضا غم سے سوگوار. سر پیٹ
फरिश्ते मलाइका तशरीफ लाते हैं, हसनैन नाना जान पे आंसू बहाते हैं। मौला अली नबी का जनाज़ा उठाते हैं, मौला अली नबी का जनाज़ा उठाते हैं। बस करबला की आज हुई इब्तिदा शरफ, बस करबला की आज हुई इब्तिदा शरफ, बादे नबी ये अहले सितम जुल्म ढाते हैं, हसनैन नाना जान पे आंसू बहाते हैं। मौला अली नबी का जनाज़ा उठाते हैं, मौला अली नबी का जनाज़ा उठाते हैं। वाह हसने सब्ज़ क़बा, वाह हसने सब्ज़ क़बा, वाह हसने सब्ज़ क़बा, वाह हसने सब्ज़ क़बा। हाय हसन, 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 हाय हसन। अरे ताबूत लेके चल दिए शबर का जो हुसैन, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन। गम से निढाल ज़ैनबो कुलसूम के थे बैन, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन। अरे जौदा ये कैसा ज़हर हला हल पिला दिया, गोया के तूने अर्श मुअल्ला हिला दिया। खून जिगर उगलता है ज़हरा का नूर है, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन। तड़प के रगड़ते हैं एड़ियाँ, इतने हुए हैं कल्ब के टुकड़े के अल-अमा। लर्ज़ां हुए लहद में शहे खैबरो हुनैन, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन। अरे टुकड़े जो देखे दश्त में भाई के कल्ब के, सर से अमामा फेंक के शबीर रो दिए, और खाक सर पे डाल के करने लगे ये बैन, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन। हाय कासिम के सर पे बाप का साया नहीं रहा, हर सिमत गूंजती है सदा वाह मोहम्मदा। उठा महल्लाए बनी हाशिम से शोरो शैन, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन। अरे यसरब में करबला की हवाएं सितम चली, लाशे हसन पे तीर
تیروں کی برسات ہو گئی، ڈوبی لہو میں دین پیمبر کی زیب و زین۔ ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن، ہر صد ہے آئی لوٹ کے پھر میت حسن، پیوست تیر جا بجا اور لال ہے کفن، عباس دل فگار ہے ماتم کنا حسین۔ ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن، ہانی و جوہر اس گھڑی منظر عجیب تھا، شہر نبی میں سبت نبی جب غریب تھا، نانا سے دور سو گیا نانا کے دل کا چین۔ ہائے حسن اللہم صلی الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ